آج کل آپ اکثر ایک بات سن رہے ہوں گے کہ پاکستان امریکہ کا غلام بن گیا ہے، امریکہ کو آقا بنا لیا ہے، اور امریکہ کو دیکھو اس نے بھارت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان کو کیا ملا امریکہ کا ساتھ دے کر؟ آپ کو پاکستان اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس کا علم نہیں ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے سگے ہیں نہ ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ یہی ہماری بیس ہے ایک دوستی کی، کہ دونوں اس میں دوغلا پن کرتے ہیں۔ اور اکثر سی آئی اے کے جو پرانے چیف ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، ان کے اکثر آپ سنتے ہوں گے، بلکہ آپ خود ڈونلڈ ٹرمپ کا 2019 اور 20 کے ٹویٹس دیکھ لیں، اس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کی ISIS نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سو یہ ہماری پیار و محبت کی ایکچوئل سٹوری ہے۔ اب پاکستان کو امریکہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو پتہ ہے جب پری سوویت ایرا جو ہے اور اس کے بعد جو سوویت یونین آیا تو اسلحے کے صرف دو ہی سورس تھے، ایک سوویت یونین تھا اور دوسرا امریکہ تھا۔ تیسرا کوئی ملک نہیں تھا جس کے پاس اسلحہ ہو، اور بھارت سوویت یونین کا شراکت دار بن گیا اور پارٹنرشپ بنا لی۔ پاکستان کے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ پاکستان سوویت یونین کے کیمپ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نہیں گیا۔ اس کی بھی ایک ریزن تھی، کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ پاکستان کے گوادر تک آنا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ شیر کو گلے لگا لو جا کر، شیر آپ کو کھا جائے گا ایک دن۔ پاکستان کو پتا تھا اس چیز کا، اس لیے پاکستان نے اس کی پیرلل طاقت امریکہ کو پریفر کیا، اور امریکن ویپن ٹیکنالوجی وہ سارا کچھ اس نے حاصل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بیچ میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکہ واپس چلا گیا، پیار و محبت ختم ہو گیا۔ پاکستان نے پھر بھی امریکہ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ امریکہ سے ٹیکنالوجی پاکستان کو آ رہی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں اسی ٹیکنالوجی سے ہم بھارت کا مقابلہ کرتے تھے کسی زمانے میں، اب ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سن 2000 کے بعد پھر امریکہ کو ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسے اپاچیز لیے، ہم نے کوبرا لیے، F-16 لیے، ہم نے ہیل فائر میزائلز لیے، ہم نے غرض ہر چیز ہم نے امریکہ سے لی، اور ہم نے وہی چیزیں اٹھاتے تھے اور چائنا کو دے دیتے تھے، اور چائنا اس کی ریورس انجینئرنگ کر لیتا تھا۔ یہ ایک پیار و محبت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پاکستان کو پتا تھا ایک چیز، کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو شاید آپ کے نالج میں ہوگا کہ دنیا میں 4 سیٹلائٹ سسٹم ہیں۔ ایک امریکہ کا GPS سسٹم ہے، ایک یورپ کا گلیلیو سسٹم ہے، رشیا کا گلونس ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو سسٹم ہے چائنیز بیدو سسٹم ہے، جس کی تقریباً 50-60 سیٹلائٹس ہو چکی ہیں اب۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی میزائل، کوئی جہاز، کوئی بحری جہاز، کوئی سب میرین، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ایک لنک کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ لنک وہ سیٹلائٹ فراہم کرتی ہے، نہیں تو آپ ایک اندھیرے روم میں جا رہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ حال ہو جاتا ہے، جو کہ رافیلز کا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بلائنڈ ہو گئے اور مارے رہ گئے، اور یہی چیز قطر کے ساتھ ہوئی۔ قطر کے پاس ہر چیز تھی، ریڈار سسٹم تھے، اسلحہ تھا، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم تھی، ہر چیز تھی۔ کیا ہوا؟ امریکہ نے GPS سسٹم بند کر دیا پیچھے سے، اور سب چیز بلینک ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا اسرائیلی کہاں سے آئے کہاں چلے گئے۔ پاکستان نے اس چیز کو ریلائز کیا بہت پہلے، اور پاکستان سے پہلے چائنا نے اس چیز کو ریلائز کیا۔ سن 2000 کے بعد 2005-6 کے اندر چائنا کی ایک شپ کو امریکہ نے ایک جگہ پہ روک دیا، اس کا GPS بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بلینک ہو گیا اور وہیں رک گئی۔ اس دن چائنا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک پیرلل سیٹلائٹ سسٹم لے کر آئیں گے، اور دیکھ لیں انہوں نے 15 سے 20 سال کے اندر دنیا کا سب سے بڑا سیٹلائٹ سسٹم بیدو سسٹم بنا لیا۔ اب چائنا کو امریکہ کے GPS سسٹم کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کو ایک شورٹی تھی کہ وہ کسی بھی وقت بلائنڈ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے چائنا کے ساتھ شراکت داری، پاکستان کا بہت پرانا بانڈ ہے چائنا کے ساتھ، پاکستان نے اپنا یہ جو سسٹم ہے اس کو چائنیز بیدو سسٹم پہ شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کو اس چیز کا پتہ تھا۔ اگر آپ امریکہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ 300 سال سے دنیا کی سپر پاور ایسے ہی نہیں بنا ہوا۔ امریکہ کو پتا تھا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اس لیے امریکہ نے پاکستان کا ہر ویپن، سن 2005 کے بعد پاکستان کو کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی میزائل، کوئی جیٹ، کچھ نہیں دیا امریکہ نے، پاکستان کو بلینک کر دیا، اور پاکستان نے اس کا متبادل پھر چائنا ڈھونڈا، اور جو ہتھیار ہمیں افغان امریکن وار میں ملے تھے ہم نے سارے اٹھا کے چائنا کو دے دیے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے بیدو سسٹم کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے پاس ایک سسٹم ہے امریکن GPS، جس میں ہمارے F-16
اور کچھ کوبرا اور کچھ اپاچی جو ہمارے پاس ایک دو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس بیدو سسٹم ہے جو کہ JF-17 J-10C اور ہمارا جو اینٹی بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل سسٹمز جو ہیں اور ہمارے میزائل سسٹمز جو ہیں وہ سارا بیدو سسٹم پہ چلے گئے ہیں۔ یہ لنک 17 آف بیدو سسٹم پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ یہ ہو گیا کہ امریکہ کو اب ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ امریکہ یہاں آتا ہے، خدا نخواستہ پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ GPS بند بھی کر دیتا ہے، تو ہمارے پاس چائنا کا بیدو سسٹم موجود ہے۔ انڈیا کے پاس بیدو سسٹم نہیں ہے۔ انڈیا کے پاس امریکن GPS سسٹم ہے اور رشیا کا گلونس سسٹم ہے جو کہ بہت محدود ہے۔ رشین سیٹلائٹس بہت کم ہیں، کوئی 20، 22، 23 کی تعداد میں ہیں اور وہ کوئی کوریج نہیں کرتی ہیں۔ تو پاکستان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ امریکہ پہ ختم ہو گئی اور پاکستان کو جو ویپن سورس ہے وہ اب اس کے لیے امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کہ خاص کوئی ریلائبلٹی کا ان کا ڈپینڈنسی نہیں ہوتی، یہ خاص بہتر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ان کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ بھی اتنا آج کل ایشو نہیں ہے۔ تو ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو نہ امریکہ کا غلام تھا کبھی، نہ ہے، نہ رہے گا۔ پاکستان کے تقریباً 90% ہمارا جو ویپن سسٹم ہے وہ سارا چائنیز ہے اور اب امریکہ چاہے بند بھی کر دے، جو مرضی بند کر دے، GPS بند کر دے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی چیز ہم نے سعودی عرب، ایران اور باقی ملکوں کو جو تجویز کی ہے کہ آپ قطر کی طرح نہ بنیں کہ یہ سوئچ آف کیا آپ کے سارے F-16 اس لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو Z-10E جو چاپرز ہیں چائنا کے وہ لیے ہیں، ہم نے اپاچی نہیں لیے، جبکہ انڈیا نے 6 اپاچی ہیلی کاپٹرز لیے ہیں۔ ہمیں امریکن ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ ایک سوئچ سے ساری چیزیں بند کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، پاکستان نے تقریباً نیوکلیر کیپیبل سب میرین جس میں ہمیں 3-4 مل چکی ہیں، وہ پاکستان نے چائنا کی لی ہیں جو کہ بیدو سسٹم کو یوز کرتی ہیں۔ اس لیے پاکستان بڑا وائزلی آگے چلا ہے اور اس کا کریڈٹ اوبویسلی بات ہے پاکستان کی فوج کو جانا چاہیے۔ اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔